یہ آنکھیں تھیں قرآن پڑھنے کے لیے، یہ آنکھیں تھیں اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کے اس کا شکر کرنے کے لیے، یہ آنکھیں تھیں اللہ کے لیے آنسو بہانے کے لیے۔ یہ زبان ہی ہے، اس کے لفظ ہی ہیں جو دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ مسلمانوں، اسلام سوکھا نہیں ہے، یہ تو پہاڑوں پہ چڑھنے کا کام ہے۔ یہ خدمت کے کام ان کے پلے پڑیں گے جو ایمان والے، ورنہ تو ابو جہل بھی اونٹ ذبح کرتا تھا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ قال عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة اولئک اصحاب المیمنہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، بڑی ہی نعمتیں اللہ کی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اگر ساری نعمتوں کو استعمال کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے۔ نعمتیں زیادہ ہیں، انسان کا استعمال کم ہے۔ اس نے اتنا کچھ دیا کہ انسان اس کو پورا استعمال ہی نہیں کر سکتا۔ اتنی ہے کہ شمار کرنا چاہے کر نہیں سکتا، فراموش کرنا چاہے تو کر نہیں سکتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم کیسے اللہ کا انکار کرو گے؟ تم اللہ کی نعمتوں کو کس طرح فراموش کر سکتے ہو، بھلا سکتے ہو؟ سب کچھ ہی اللہ کا ہے۔ تم تھے کون؟ تمہیں کیسے بنایا؟ پھر تمہیں صحت دی، جوانی دی، رزق دیا، ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں قرآن مجید میں گنواتے ہیں، اور ان نعمتوں کا کوئی صلہ نہیں مانگتے، صرف کہتے ہیں میرا شکر گزار بندہ بن۔ ان نعمتوں کی قیمت نہیں ہے، ان نعمتوں کا شکر ہے۔ قیمت کوئی ادا کرنا چاہے کیا کر سکتا ہے؟ مردہ کو زندہ کرنا چاہیں، دنیا کے پیسے لے آئیں، کوئی نہیں کر سکتا۔ غریب کو امیر کرنا چاہیں، اللہ تعالیٰ مقدر نہ بدلے تو کوئی کسی کا مقدر نہیں بدل سکتا۔ کسی نالائق کو لائق بنانا چاہیں، اللہ کی توفیق سے ممکن ہے، ورنہ کوئی کر نہیں سکتا۔ کسی بے ہدایت کو ہدایت پہ لانا چاہیں، سوائے اللہ کی توفیق کے کچھ ہو نہیں سکتا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اس نے بہت دیا، بے شمار دیا، بغیر قیمت کے دیا، بغیر مانگے کے دیا۔ کوئی اپلیکیشن نہیں دی، کوئی سفارش نہیں کروائی، اے اللہ مجھے یہ بھی دے دے، اے اللہ مجھے یہ بھی دے دے۔
جو ہم نے مانگ کے لیا وہ تو شاید چند چیزیں ہوں گی، جو بن مانگے ملی وہ سب کچھ ہی ہے۔ اتنا دیا اس نے بن مانگے، ہم پیدا نہیں ہوئے تو اس نے ہمیں آنکھیں دی۔ میں کہتا ہوں صحت کی نعمت دی، یہ سورۃ البلد میں نے آپ کے سامنے پڑھی، الم نجعل لہ عینین، کیا میں نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائیں؟ اب انسان کو اس کی قدر ہی نہیں کہ اس کے پاس آنکھ ہے، اور آنکھ کی قدر صرف اس کے پاس ہے جس کے پاس نہیں ہے۔ نعمت کی قدر، نعمت کی قیمت، نعمت کی حیثیت اس کو ہوتی ہے جس کے پاس نہ ہو۔ بھوکے کو پتہ ہے کہ کھانا کسے کہتے ہیں، پیاسے کو پتہ ہے کہ پانی کسے کہتے ہیں، بیمار کو پتہ ہے کہ صحت کسے کہتے ہیں، بوڑھے کو پتہ ہے کہ جوانی کسے کہتے ہیں، کمزور کو معلوم ہے کہ طاقت کسے کہتے ہیں، بے اولاد کو پتہ ہے کہ اولاد کسے کہتے ہیں، نابینا کو پتہ ہے کہ آنکھ کسے کہتے ہیں۔ یہ نابینا ہمیشہ بازاروں میں پھرتے ہوئے ایک بات کہتے ہیں، آنکھوں والو آنکھیں بڑی نعمت ہیں، ہوتا نابینا ہے مگر جب صدا دے گا ایک ہی کہے گا، آنکھوں والو آنکھیں بڑی نعمت ہیں۔ یہ اس کو معلوم ہے جو نابینا سڑکوں میں پھرتا ہے اور کہتا آنکھیں بڑی نعمت ہے۔ یہ ہر بندے کو نہیں پتا کہ آنکھ نعمت ہے۔ آنکھ ہوتی کتنے کی ہے؟ لاکھ، 2 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ، کروڑ، کتنے کی ہوتی ہے؟ ہم نے ہمیشہ پیسے کو نعمت سمجھا، ہم نے ہمیشہ چیزوں کی قیمتیں لگائیں، گاڑی اتنے کی ہے، مکان اتنے کا ہے، یہ چیز اتنے کی ہے، یہ چیز اتنے کی ہے، جو اللہ نے بغیر قیمت کے دی کبھی اس کی قیمت ہی نہیں لگائی۔ جو خود خرید لی نا، 2000 روپے کا کپڑا خرید لیا، 20 لاکھ کی گاڑی خرید لی، 50 لاکھ کروڑ کا گھر خرید لیا، 5000 2000 کی گھڑی خرید لی، اس کو جانتے ہیں کہ لاکھ کا موبائل ہے، 50,000 کا موبائل ہے، جو اللہ تعالیٰ دے دے کبھی اس کی قیمت ہی نہیں لگاتے۔ میں تھرپارکر میں تھا، ایک وقت کی بات ہے، تو کہنے لگے سائیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا باقی تمہارے پاس کچھ نہیں، مجھے پتہ ہے، یہ جو اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں کتنے پیسے میں ملتی ہیں؟ کروڑ نابینا کو آنکھ دینا چاہیں، پورے پاکستان کا پیسہ لے جائیں، نابینا کو آنکھ دے دیں، نہیں دے سکتے۔ آنکھ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کہا ایک نہیں دی، میں نے 2 دی۔ ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائیں؟ عینین، ایک نہیں 2 آنکھیں بنائیں ہم نے اس کے لیے۔ سارا منظر اس سے دیکھتا ہے، ساری دنیا اس کے سامنے واضح۔ نابینا کو بیت اللہ بھی لے جائے تو اس کو کچھ نہیں پتا۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ نابینا نے ماں نہیں دیکھی ہوتی، شاید آپ کو اس بات کا تصور ہی نہیں کسی کو کہ نابینا نے اپنی ماں کا چہرہ نہیں دیکھا ہوتا، اور نابینا ماں نے اپنی اولاد کا چہرہ، ماں نابینا اسے نہیں پتا ہوتا میرے بیٹے کی شکل کیا، میری بیٹی کی شکل کیا۔ یہ جتنی دنیا کی رنگینیاں سب آنکھ کے ساتھ ہیں۔ کہیں سیر کرنے کے لیے جانا تو کیا کرنا ہے؟ مری دیکھنے جا رہے ہیں، سوات دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، سکردو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، دبئی دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ سیر کا بنیادی، ہاں آپ کس لیے آئے؟ ہم لاہور دیکھنے آئے، ہم نے مینار پاکستان دیکھا، ہم نے بادشاہی مسجد دیکھی، ہم نے لاہور میں عجائب گھر دیکھا، ہم واگا بارڈر پہ گئے، ہم نے پریڈ دیکھی۔ ہر چیز کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دیکھنے کے ساتھ۔ دنیا میں جتنا علم ہے یہ دیکھنے کے ساتھ ہے۔ جسے دیکھا نہیں، جو دیکھ نہیں سکتا وہ پڑھ نہیں سکتا۔ یہ لاکھ روپے کا موبائل اسی کے کام کا ہے جو دیکھتا ہے، جو دیکھتا نہیں اس کو موبائل نہیں چاہیے، وہ صرف بٹنوں والا رکھتے ہیں جس سے سن لیتے ہیں۔ گاڑی کیا ہے اور گاڑی کس طرح چلاتے ہیں صرف آنکھ والے کو پتہ ہے۔ کبھی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں 1 منٹ آنکھ بند کر کے گاڑی چلائیں۔ ان کی تو زندگی بھر کے لیے آنکھ نہیں نا، 1 منٹ آنکھ بند کر کے، اور ایک دن ایسی کوشش کریں کہ بغیر آنکھوں کے دن گزاریں گے۔ پٹی باندھ لیتے ہیں پورا دن 24 گھنٹے کے لیے، واش روم بھی جائیں گے بغیر آنکھ کے،
کھانا بھی کھائیں گے بغیر آنکھ کے، گھر سے باہر نکلیں گے اور مسجد میں جائیں گے بغیر آنکھ کے، دکان پہ آئیں گے، بازار میں جائیں گے، ملازمت پہ جائیں گے، مزدوری پہ جائیں گے، دفتر میں جائیں گے بغیر آنکھ کے، اور سارا دن دفتر کا کام کریں گے بغیر آنکھ کے۔ میں کہتا ہوں یہ تو چار پائی سے اتر کے دروازے پہ نہیں پہنچنے میرے سمیت، گاڑیاں گھر میں کھڑی رہ جائیں گی، چیک بک ساری کی ساری پڑی رہ جائیں گی، ملاقاتیں میٹنگ ساری ختم ہو جائیں گی جس دن آنکھ بند ہوئی۔ زندہ کی آنکھ بند، مرے کی نہیں کہتا۔ کوئی سیر کو نہیں جائے گا، کوئی ٹی وی نہیں لگائے گا، کسی کا لیپ ٹاپ آن نہیں ہوگا، کسی کے موبائل کے اوپر کوئی سکرولنگ نہیں ہوگی، کوئی یوٹیوب نہیں کھولے گا، کوئی فیس بک پہ نہیں جائے گا، کوئی واٹس ایپ پہ نہیں جائے گا۔ آنکھ بند کر دیں، کھانے پڑے ہوں گے، کھانے کی لذت محسوس ہوگی، دیکھنے کی چاشنی نہیں آئے گی۔ کھانا کھانے میں مزہ ہے، دیکھنے پھول کیا ہے، گلاب کیا ہے، موتیا کیا ہے، چنبیلی کیا، صرف آنکھ والے کو پتہ ہے۔ پھل کس طرح سجے ہوتے ہیں صرف آنکھ والے کو پتہ ہے۔ دسترخوان کس طرح سجتے ہیں صرف آنکھ والے کو پتہ ہے۔ نابینا تو بیوی بھی لے کے آتا تو اسے نہیں پتہ اس کی شکل کیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تمہیں 2 آنکھیں دی، ساری دنیا خرچ کر دو یہ لے نہیں سکتے، ہم نے دی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس کے واسطے بنائی۔ 576 میگا پکسل ہے، یہ بیسک ریسرچ ہے، کل نہیں ہے۔ یہ 12 میگا پکسل کے فون لے کے کہتے ہیں میرا آئی فون ہے 12 نمبر پکسل ہے اس کے، اور یہ دیکھ لیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے پیچھے کرو، جو ہم نے دیا اس کے بارے میں غور کرو۔ سورج سے لے کے ہتھیلی میں آنے تک فوکس کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آسمان کے ستارے دیکھیں اور ہتھیلی دیکھیں، اتنی بھی بلر نہیں کرتی۔ یہ جب کیمرے فوکس کرتے تو بلر کرتے ہیں، اپنے آپ کو فوکس کرتے ہیں، یہ آنکھ نہیں کرتی۔ لاکھوں خون کی شریانیں اس آنکھ میں چلتی ہیں، چھوٹا کریں بڑا کریں سب نظر آتا ہے۔ گاڑی چلاتے چلاتے یہ آنکھ بچہ دیکھتی ہے، جمپ دیکھتی ہے، اگلی گاڑی دیکھتی، اور دماغ کو بتاتی، دماغ پاؤں کو بتاتا ہے بریک لگاؤ، ریس دو، گیئر بدلو، سٹیئرنگ موڑو، اور یہ ساتھ فون سن رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، اور سارا کچھ چل رہا ہے۔ دنیا میں کوئی کمپیوٹر اس کے برابر نہیں ہے۔ ایک کمانڈ دیں گے دوسری رہ جائے گی، دوسرا کام دیں گے تیسرا، ایک ایپ کھولیں گے تو باقی بند ہو جائیں گی۔ ایک ہی وقت میں بات کرتا ہے، ایک ہی وقت میں بریک لگاتا ہے، ایک طرف دیکھتا ہے کہ آگے بچہ آ گیا روکو، اوورٹیک کرنا، سپیڈ بڑھاؤ، یہ سب آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ پھر اس کے اوپر غلاف چڑھایا جو اس کو ہر وقت صاف کرتا ہے، ہر وقت صاف کرتا ہے۔ ہمارے دوست ہیں ایک، ہر 6 گھنٹے کے بعد آنکھ میں ڈراپ ڈالتے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے آنکھ خشک ہو گئی ہے، یہ جو آنسو بنتا ہے، قطرہ بنتا ہے، یہ بننا بند ہو گیا ہے، تو یہ مصنوعی طور پہ ڈالتا ہوں ورنہ یہ میری آنکھ اکڑ جاتی ہے۔ یہ آنکھ جھپکنا بند کر دے، انسان کا کیا بنے؟ یہ آنکھ سونا بند کر دے، انسان کا کیا بنے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تجھے پتہ ہے ہم نے 2 دی ہیں تجھے، اور اگر یہ پیسے سے ملتی تو بچے کے کپڑے پہلے خریدتے، پیدا ہونے سے پہلے پتا ہوتا بچے نے پیدا ہونا ہے، اس کی آنکھیں بھی بازار سے خریدنی، جس طرح اس کے کپڑے خریدنے، اس کا جھولا خریدنا ہے، اس کا فیڈر خریدنا ہے، اس کے سامان آپریشن کے پیسے چاہیے، اس کی ولادت کے پیسے چاہیے، یہ سارا بندوبست چاہیے۔ بچہ پیدا ہونا ہے، پہلے میڈیکل سٹور سے بازار سے آنکھیں لانی 10 لاکھ میں ملیں گی، کم سے کم قیمت کہہ دیتا ہوں۔ ساری زندگی پیسے جمع کر کے کیا خریدتے؟ اللہ کہتا لے لے، مگر اس آنکھ کو غلط استعمال نہ کرنا۔ یہ میں نے دی ہے، اس کو میرے دین کے لیے استعمال کرنا، اس کو میری فرما برداری میں استعمال کرنا، اس کو حلال پہ استعمال کرنا، اس کو حرام کی جانب نہ۔ ہم نے تمہیں دی ہیں 2 آنکھیں دی، کیا نعمت ہے! ساری دنیا کی رونقیں اس آنکھ کے ساتھ ہیں۔ میں نے کون سے کپڑے پہنے، آیا بندہ میں آپ کو دیکھ کے پہچان لیتا ہوں، رات کو بھی تھوڑا بہت نظر آنے لگ جاتا ہے،
صحراؤں میں جائیں گے، ستاروں کی روشنی میں لوگ چلتے ہیں، ستاروں کی باقاعدہ روشنی ہوتی، لاہور میں نہیں پتہ اس کا۔ سمندر کیا ہے، پہاڑ کیا ہیں، جنگل کیا ہیں، سب آنکھ کے ساتھ ہے، مگر یہ آنکھیں ہم نے ضائع کی ہیں، ہم نے اس سے کمایا نہیں ہے۔ یہ آنکھیں تھی قرآن پڑھنے کے لیے، یہ آنکھیں تھی اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کے اس کا شکر کرنے کے لیے، یہ آنکھیں تھی اللہ کے لیے آنسو بہانے کے لیے۔ یہ آنکھیں لگی اللہ کی نافرمانی میں۔ کب لسانم و شفتین، اور میں نے اس کو زبان دی اور 2 ہونٹ دیے۔ زبان اللہ نے بہت لوگوں کو دی، سب مخلوق کو دی ہے۔ میں چولستان میں آج کل بتیری اونٹوں کی زبان ہے، انسان کی 10 زبانیں ہوں تو اونٹ کی زبان اس سے بڑی ہے۔ گائے کی زبان ہے، بھینس کی زبان ہے، بڑی بڑی زبانیں کس کام کی؟ سانپ کی زبان اتنی لمبی ہوتی کہ باہر نکلتی اور اتنی تیز حرکت کرتی کہ انسان اتنا حرکت نہیں کرتا، بول نہیں سکتے۔ یہ زبان ہلتی ہے تو ہم اپنی بات کرتے ہیں، اپنی بات سمجھاتے ہیں صرف اس زبان کے ہلنے کے ساتھ۔ گوشت کا ٹکڑا ہے، اللہ نے ایسے انداز میں پیدا کیا، اس کی حرکت سے ہم ساری بات سمجھا لیتے ہیں۔ زبان تو جو یہ ہمارے اسپیشل پرسنز ہوتے ہیں، یہ بچے جو بول نہیں سکتے، جنہیں ہم گونگا کہتے ہیں، زبان ان کی ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو بولنے کی صلاحیت سے محروم کیا، وہ سن نہیں سکتے، اس کے نتیجے میں بول نہیں سکتے، انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں ہوتا، وہ بول نہیں سکتے۔ سارا دن اشاروں سے بات کرتے ہیں، جس کو اشارے سمجھ آتے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں، جس کو نہیں آتے وہ نہیں سمجھتے۔ کہاں جانا ہے وہ کبھی، اب تو موبائل آگے اس پہ لکھ کے دے دیتے ہیں، کبھی کسی کی انگلی سے اس کے ہاتھ پہ لکھتے ہیں، کسی کو سمجھ آ جائے۔ سودا لینا ہو نہیں لے سکتے، ایک زبان نہیں ہے، کسی اسکول میں جا کے پڑھ نہیں سکتے، کسی دفتر میں جا کے کام نہیں کر سکتے۔ شادی ہو تو لوگ پوچھتے ہیں اس کی زبان نہیں، ہم اس کو رشتہ کس طرح دے دیں؟ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں زبان بھی دی، 2 ہونٹ بھی دیے، مگر زبان دی تھی اپنے ذکر کے لیے، زبان دی تھی اپنی یاد کے لیے، زبان دی تھی قرآن کی تلاوت کے لیے۔ یہ کھانے میں بھی غلطی کھا گئی، حلال حرام کا کوئی فرق نہیں کیا، یہ استعمال میں بھی غلطی کھا گئی۔ اس زبان نے کیا غلطی کرنی، مسئلہ تو ہمارا ہے۔ سہل بن سعد کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تم مجھے 2 باتوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، 2 جبڑوں کے درمیان اور 2 پاؤں کے درمیان، 2 ٹانگوں کے درمیان تم مجھے ضمانت دے دو، غلط استعمال نہیں کرو گے، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ زبان غلط استعمال نہیں ہوگی، یہ زبان ہی ہے، اس کے لفظ ہی ہیں جو دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ کسی کا دل جیتنا ہو تو زبان ہے، اور کسی کا دل چیرنا ہو، کسی کا دل جوڑنا ہو تو زبان ہے، کسی کا دل ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہو، توڑنا ہو، تب بھی زبان ہے۔ کتابیں لکھی ہیں علماء نے، زبان کی تباہ کاریاں، زبان کی آفتیں، زبان کی مصیبتیں، اس دنیا میں جتنی مصیبتیں زبان کی وجہ سے آئی ہیں کسی اور وجہ سے نہیں آئی۔ اس معاشرے کے فساد کا سبب یہ زبان بنی ہے، اور اس معاشرے میں اصلاح کا سبب یہ زبان بنی ہے۔ کہ ان 2 کی ضمانت دو، بدکاری نہیں کرو گے اور زبان ٹھیک استعمال کرو گے، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جو آج ان 2 چیزوں کی ضمانت دیں کہ ہاں بھائی، نہ میں اس طرف سے غلط ہوں، نہ میں اس طرف سے غلط ہوں، نہ میں نے وہاں سے کوئی جرم کیا، نہ میری زبان سے کسی کو تکلیف ہوئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح ہوتی ہے تو پورے جسم کے اعضاء زبان کی منتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ سویر ہوتی نا، ہاتھ، پاؤں، سر، آنکھیں، سب زبان کی منتیں شروع کر دیتے ہیں صبح ہوتے کے لیے۔ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔
زبان کی اصلاح سے بدن کی اصلاح ہے. زبان کے ٹیڑھ پن سے، زبان کے فساد سے، زبان کی خرابی سے پورا بدن خراب ہو جاتا ہے. کسی نے لکھا تھا زبان میں ہڈی نہیں ہوتی، مگر جب بھی ہڈیاں ٹوٹتی ہیں وہ زبان کی وجہ سے ٹوٹتی ہیں. اس میں خود ہڈی نہیں ہوتی، مگر جب بھی کسی کی ہڈی ٹوٹی تو اس کی پہلی وجہ کیا بنی؟ زبان ہی سے گالی نکلی، زبان ہی سے بدتمیزی ہوئی، زبان ہی سے جھگڑا ہوا، زبان ہی سے دھوکہ ہوا، زبان ہی سے جھوٹ ہوئی، جھوٹ بولا، زبان ہی سے غیبت کی ہے، زبان سے بہتان لگایا ہے، زبان سے بات کی ہے، لڑائی شروع ہو گئی. یہ جتنی بدکاری دنیا میں پھیلتی پہلی وجہ نگاہ ہے. نظر کا استعمال غلط، الم نجعل لہ عینین، نگاہ پڑی. دوسری مصیبت ہونٹ ہے، غلط رشتے پہ، غیر عورت پہ نگاہ پڑی، پھر ہونٹوں سے مسکرا دیے. یا حافظ عبدالسلام صاحب نے اپنی تفسیر میں ترتیب لکھی ہے کہ بدکاری کا آغاز نگاہ سے ہوتا ہے، دوسرا درجہ مسکراہٹ ہوتا ہے، تیسرا پھر زبان کی گفتگو شروع ہوتی ہے. یہ حدیث میں بھی ہے کہ انسان کا دیکھنا بھی زنا ہے، اس کا بولنا بھی زنا ہے، اس کا چل کے جانا بھی بدکاری ہے. شرمگاہ تو تصدیق یا تکذیب کرتی ہے، شروع تو باتوں سے کام ہو جاتا ہے، دیکھنے سے، سننے سے، چلنے سے. یہ سب چیزیں بدکاری میں برابر کی شریک ہیں. میں کہتا ہوں بدکاری کرنے والے کم ہوں گے، اس کو بولنے والے، یہ گالیاں دینے والے کون ہیں؟ یہ بدکاری بولتے سارے. یہ زبان ہے، یہ زبان کا تم اس کی ضمانت دو، جنت کی ضمانت دیتا ہوں. سارا بدن اس کی منتیں کرتا ہے خراب نہ ہونا. معاذ بن جبل نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم گفتگو کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، یہ زبان ہلاتے ہیں، اس کا بھی مواخذہ ہوگا، اس کی بھی باز پرس ہوگی، اس کا بھی مواخذہ ہوگا. یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ہم سارا دن چیٹ اور وائس چیٹ اور باتیں اور گپیں اور شغل، اس کے بارے میں پوچھ ہوگی. یہ جو محفلیں سجتی ہیں. کہ ابن جبل تیری ماں تجھ کو گم پائے، اے ابن جبل تیری ماں تجھ کو گم پائے. اس زبان کی کاٹ کی وجہ سے، اس زبان کی کترنیوں کی وجہ سے، اس زبان کی تیزیوں اور تراریوں کی وجہ سے لوگ اوندھے منہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. اس زبان کی، تو کہتا ہے کہ گفتگو کی وجہ سے بھی کوئی ہمارا مواخذہ ہو جائے گا، ہماری پکڑ ہوگی، ہماری باز پرس اس بولنے کی وجہ سے ہوگی. ابن جبل تیری ماں تجھ کو گم پائے. اس زبان کی تیزیاں، تراریاں اور چالاکیاں اور کترنیاں، اس کے باعث ہی تو لوگ جہنم میں اوندھے منہ گرائے جائیں گے. اس زبان کا ایمان کا بول بندے کو جنت میں لے جاتا ہے، اور اس زبان کا کفر کا بول، ناشکری کا بول بندے کو جہنم میں لے جاتا ہے. جنت کے درجے پانے والے بھی زبان والے ہوں گے، اور جہنم کے گڑھوں میں گرنے والے بھی زبان والے ہوں گے. کتنے؟ اللہ اکبر. صحابی نے کہا یا اللہ ہمیں استقامت عطا فرما دے. رمضان چلا گیا، ایمان ہی چلا گیا. رمضان کیا گیا، مسجدوں سے نمازی چلے گئے. ابھی مہینہ پورا نہیں ہوا، رمضان کا اثر ہی نہیں. صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی بات سمجھا دیں جو مجھے یاد رہے، چھوٹی ہو مجھے سمجھا دیں، چھوٹی سی بات مجھے سمجھا دیں جو میں بھولوں نہ، جو مجھے یاد رہے. کیا فرمایا؟ قل آمنت باللہ ثم استقم. اللہ پہ ایمان لا، پھر اس پہ پکا ہو. آگے صحابی نے پوچھا اللہ اکبر، مجھے وہ بات بھی بتائیں جس سے میں ڈر جاؤں، جس کی وجہ سے مجھ میں خوف پیدا ہو جائے. چلو میں ایمان استقامت کی بات کرتا ہوں، میرے اندر کوئی چیز خوف پیدا کر دے، جو میں جس چیز سے ڈر جاؤں وہ بھی مجھے بتائیں. تو صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا، بولے نہیں، اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا. یہ چیز ہے جس سے ڈرنا. آج بولنے کی پرواہ نہیں، جو آتا ہے بولتے ہیں، جو منہ میں آتا ہے. ٹیلی ویژن کے اینکر، میڈیا کے لوگ، سیاستدان، عوام، دوست، رشتہ دار، دکاندار، کسی کو یہ نہیں لگتا کہ جو میں بولتا ہوں یہ لکھا جائے گا. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید.
کوئی لفظ ایسا نہیں جو بندہ زبان سے ادا کرے، اس کے جھپٹنے والے، اس کو پکڑنے والے، اس کو لکھنے والے، اس کو محفوظ کرنے والے موجود نہ ہو۔ ما یلفظ من قول، کوئی لفظ ایسا نہیں جس وہ اس کو بولے الا لدیہ رقیب عتید، جس کے لکھنے والے، جس کے پکڑنے والے، جس کے اوپر جھپٹنے والے فرشتے موجود نہ ہو۔ دو ہیں، دائیں والا بھی لکھتا ہے، بائیں جو ہے لکھا جاتا ہے۔ یہ سارا دن بولتے رہتے ہیں، جھوٹ ہو، سچ ہو، لطیفے ہوں، باتیں ہوں، کہاوتیں ہوں۔ ان کو اپنی جنت کی کم فکر ہے، ان حکومتوں کی حکمرانیوں کی زیادہ فکر ہے۔ قسم اللہ کی آج کے پاکستان کو اسلام کی کم فکر ہے، اسلام آباد کی بہت فکر ہے۔ یہ جتنا مقدمہ اپنے حکمرانوں کا لڑتے ہیں، یا اللہ اتنا ہی تیرا مقدمہ لڑ لیتے، تیری حاکمیت کا، تیری حکومت کا، تیرا احکم الحاکمین ہونا اتنا بیان کرتے جتنا اپنے لیڈروں کو بولتے ہیں۔ اے اللہ اتنا نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دفاع کرتے، بات کہاں سے کہاں چلی جاتی۔ جتنے یہ اپنی جماعتوں کے لیے آج پریشان ہیں، اتنی امت کے لیے پریشان ہوتے، حالات بدل جاتے۔ آج جماعتوں کے پرچم اٹھانے والے تو موجود ہیں، امت کا کلمہ لا الہ الا اللہ اس کا پرچم سر بلند کرنے والے وہ کتنے؟ یہ تیری جماعت ہے، یہ میری جماعت ہے، میں تم سے لڑوں گا، تم مجھ سے لڑیں گے۔ ہم امت ہیں اور اللہ کے دشمن ہمارے دشمن ہیں اور اللہ کے بندے ہمارے دوست ہیں۔ حزب اللہ الگ ہیں، حزب الشیطان الگ ہیں، گروہ دو ہی ہیں، ایک اللہ کا گروہ ہے، ایک شیطان کا گروہ ہے۔ یہ جو گروہ ہم نے بنائی یہ جعلی ہیں۔ اللہ کا دین اور اللہ کی امت یہ اصل پہچان تھی، اللہ کے نبی کے دین سے وفاداری یہ اصل کام تھا، اسلام کے لیے مر مٹنا یہ اصل بات تھی۔ بولتے رہتے ہیں ہر وقت، کسی موبائل کے گروپ میں چلے جاؤ اس طرح دفاع کرتے ہیں، لوگ غلطی کرتے ہیں ان کی غلطیوں کی وکالت کرتے ہیں۔ کوئی اچھائی کرے صرف اپنی پارٹی کی عصبیت کے اوپر کسی کی اچھائی کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کہ یہ ہیں جو بولو گے وہ لکھا جائے گا۔ اللہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی، اللہ کہتا ہے ہم نے تجھے زبان بھی دی، ہم نے تجھے دو ہونٹ دیے۔ کسی مسلمان کے اسلام کا حسن کیا ہے کہ وہ اس بات کو چھوڑ دے جو اس کے لیے مالا یعنی، اس کو اس سے مقصد نہیں، بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دے، وہ نہیں چل سکتا۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہمارے ہاتھوں سے تو دوسرے مسلمان محفوظ ہیں، کیا ہماری زبانوں سے محفوظ ہیں؟ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمانوں کو نقصان نہ ہو۔ بیٹھے بیٹھے لڑائی کرا دیں گے، بیٹھے بیٹھے آگ لگا دیں گے؟ نہ میرے بھائی، یہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں اپنے لیے، اپنے دین کے لیے دی نعمتیں، اپنے شکر کے لیے، اپنی عبادت کے لیے یہ نعمتیں دی۔ عقبہ بن عامر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس چیز میں ہے؟ تو آپ نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھ، تیرا گھر ہی تیرے لیے کافی ہو جائے۔ کبھی ادھر میں دوستوں کے پاس جا رہا ہوں، میں فلاں کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں، جب کام ختم ہو تو کہاں پہنچ؟ اپنے گھر، تیرا گھر ہی تیرے لیے کافی ہو جائے۔ کئی لوگ ہیں خام خواہ گھر سے باہر، اور یہ فتنوں میں وہی پھنستے ہیں، کبھی ادھر ٹو لینی، کبھی اس کے پاس جانا، کبھی وہاں مجلس لگانا۔ آپ نے فرمایا رستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ یہ کئی خام خواہ دیہاتوں میں تو خصوصاً پورا رستہ خراب کر کے بیٹھے رہنا، فرمایا رستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ نے کہا ہمارا اس کے بغیر چارہ نہیں، تو کہا پھر اس کے آداب ہیں، سلام کر، نگاہ کو نیچا رکھ، امر بالمعروف کر اور نہی عن المنکر۔ نیکی کے حکم کے لیے اور برائی کے منع کرنے کے لیے رستے میں بیٹھ سکتے ہو، یہ دیکھنے کے لیے نہیں بیٹھ سکتے۔ اتنے سی سی ٹی وی کیمرے کام نہیں کرتے جتنے چوکوں میں بیٹھتوں کے کیمرے کام کرتے ہیں، آنکھیں ان کی
کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کس کی بیٹی گئی، کس کی بہن، سارا دن بیٹھے اسی کام میں. کہا اپنی زبان کو قابو میں رکھ، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو جائے. گناہوں کے بعد آنسو بہا. 3 بات بتائے. عقبہ بن عامر نے پوچھا نجات کس چیز میں؟ کہا زبان قابو کر، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو جائے. اور جب تو گناہ کرے تو اس کے بعد تیرے کیا بہیں؟ تیرے گناہوں کی وجہ سے تیرے آنسو بہیں. یا اللہ ہمیں ان حدیثوں کو یاد کرنے کی توفیق دے، ان پہ عمل کی توفیق دے، ہم پکے ہو جائیں اس کے اوپر. میرے نبی تو اتنا دین دے گئے، ہم سے پڑھا نہیں جاتا، ہم سے عمل نہیں کیا جاتا. تو یہ زبان، اور اللہ تعالیٰ ہے سبحان اللہ، ہر 30 کلومیٹر پہ زبانیں بدلتی ہیں، ہر 30 کلومیٹر پہ دنیا میں زبان بدل جاتی ہے، لہجے بدلتے، زبان بدلتے، لفظ بدلتے ہیں. شیخ اوپرے کی اور پنجابی ہے، سیالکوٹ کی اور ہے، نارووال کی اور ہے، لاہور کی اور ہے، قصور والے اور بولتے ہیں، ساہیوال اکاڑا اور ہے، ملتان جائیں گے تو سرائکی شروع ہو جائے گی، ڈیرہ غازی خان کی اور ہے، بلوچستان میں اور ہے. ہر 30 کلومیٹر کے اوپر منڈی بہاؤدین کے لوگ بولیں گے آپ پہچان لیں گے، پنڈی کے لوگ بولیں گے آپ پہچان لیں گے. آگے اٹک میں جائیں گے اور ہے، مانسرے میں جائیں گے اور ہیں، بس شام میں جائیں گے اور ہیں. ہر 30 کلومیٹر پہ دنیا میں زبان بدل رہی ہے. اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں سب کی سنتا ہے، وہ سب زبانوں کو جانتا ہے. سارے اکٹھے مانگے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو کوئی نہیں، کوئی ہوش سے مانگنے والا. کہا ہدیناہم نجدین، ہم نے تو تجھے دونوں رستے بتا دیے، خیر کا بھی، شر کا بھی، حق کا بھی، جھوٹ کا بھی، دونوں بتا دیے. فلقتحم العقبہ. مسلمانوں اسلام سوکھا نہیں ہے، یہ تو پہاڑوں پہ چڑھنے کا کام ہے. یہ جو مجاہد ہیں نا، ان کو پتہ ہے پہاڑوں پہ چڑھنا کیا. کہا تو پھر بھی گھاٹیوں میں نہیں گھسا، تو پھر بھی مشکل پہاڑوں پہ نہیں چڑھا. وما ادراک ما العقبہ، تجھے کیسے معلوم ہو کہ پہاڑ پہ چڑھنا کیا ہے، گھاٹیوں سے گزرنا کیا ہے. فک رقبہ، اگر ہم نے آنکھیں دی ہیں، اگر ہم نے ہونٹ دیے ہیں، زبان دی ہے، ہدایت کا رستہ دیا ہے، تجھے پہاڑ چڑھنے کا حکم دیا ہے، کر کیا؟ خدمت خلق کر. نتیجہ کیا ہماری نعمتوں کا؟ ہم نے نعمتیں تجھے دی ہیں تو خدمت دوسروں کی کر. فک رقبہ، تو غلام کی گردن چھڑا دے. ایک حدیث سناتا ہوں، جن کے والد زندہ ہیں ان کو ضروری سننی چاہیے، جن کے فوت ہو گئے وہ ان کی دعا بہت کریں. کوئی اولاد اپنے والد کا احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی سوائے اس کے کہ وہ اپنے والد کو غلام پائے اور پھر اس کی قیمت دے کے اس کو آزاد کروا دے، پھر وہ کو گزارا کر سکتا ہے. کوئی اولاد اپنے والد کی نیکی کا بدلہ نہیں دے سکتی سوائے یہ کہ اپنے والد کو غلام پائے اور پھر اس کی قیمت ادا کرے اور اس کو آزاد کرا دے. جو کسی کی گردن آزاد کرائے گا، ہر اس کے بدلے اس کو اللہ تعالیٰ کس سے آزاد کرے گا؟ جہنم سے. ہاتھ کے بدلے ہاتھ جہنم سے آزاد ہوگا، چہرے کے بدلے چہرہ، پاؤں، حتیٰ کہ شرم والی جگہ کے مقابلے میں شرم والی جگہ، یہ حدیث میں لکھا ہے، جہنم سے آزاد ہو جائے گی. علی بن حسن زین العابدین رضی اللہ، جب انہوں نے یہ بات سنی، 10,000 درہم کا غلام خریدا تھا، کہتے میری طرف سے آزاد ہے. کہا گردنیں چھڑا. آج فرد غلام ہے کہ امت غلام ہے؟ کیا کشمیر میں ہو رہا ہے، کیا فلسطین میں ہو رہا ہے. یاسین ملک کو یہ پرسوں عمر قید کی سزا ہوئی ہے، کیا جرم ہے؟ ہم کیا چاہتے؟ آزادی، لا الہ الا اللہ. اس کے اوپر مگر وہ وہاں بھی مسکرا رہا تھا، کہنے لگا ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم آزادی پسند ہیں. ان جیلوں میں بھی تم ہمیں روک نہیں سکو گے. جذبے جواں ہیں، کوئی فکر نہیں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تو گردنیں چھڑاتا. یہاں جہاد کی بات کرنے والا کوئی نہیں. یہاں ایک غلام کو آزاد نہیں کرانا، قوم میں غلام ہے. آج ہمارا مسئلہ غلامی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی غلامیوں سے نکال لے. اور جو مسلمان کفر کے پنجہ استبداد میں ہیں، جو آج زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، جو جیلوں میں بند ہیں، جن کا سانس لینا بھی دوبر ہے، جن کی عزتیں بھی آج محفوظ نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی غلامی سے نکالے.
او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، ہم نے تجھے آنکھ دی، نعمتیں دی، جب لوگوں پہ بھوک آئی تھی، جب لوگوں پہ قحط آیا تھا تو ان کو روٹی کھلاتا۔ تم چولستان بلوچستان کی خبریں تو سنتے رہے، تم نے روٹی نہیں کھلائی۔ ہم نے تجھے بن مانگے آنکھیں دی، ہم نے تجھے زبان دی، ہم نے تجھے صحت دی، ہم نے تجھے سکون دیا، ہم نے تجھے اپنی نعمتیں دی، لوگوں پہ بھوک آئی تو روٹی نہیں کھلاتا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، جب لوگوں پہ قحط پڑے تھے، جب لوگوں پہ بھوک آئی تھی تو انہیں ان کو روٹی کیوں نہیں کھلائی؟ یہ قرآن ہے، قرآن ہے۔ یتیما ذا مقربہ، تیرے قریب میں یتیم تھے، تیرے رشتہ داروں میں یتیم تھے۔ او مسکینا ذا متربہ، ایسے بھوکے تھے جو مٹی میں مل گئے تھے، جو بالکل خاک نشیں ہو گئے تھے، جن کے بستر مٹی کے، جن کا چلنا مٹی میں، جن کے گھر مٹی میں، نہ سیمنٹ گارے ان کے پاس ہیں، نہ یہ قالین اور یہ فانوس ان کے پاس ہیں، وہ مٹی ہی میں رہتے ہیں، مٹی میں ہی ملے ہوئے ہیں۔ او مسکینا ذا متربہ، جب مٹی میں ملے ہوئے مسکین تھے تمہیں ان کا کوئی خیال نہیں آیا؟ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر ان میں سے خدمت خلق اس کی قبول ہے جس کا ایمان ہے۔ ایمان اور عقیدے کے بغیر نہ نماز ہے، نہ جہاد ہے، نہ صدقہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ خدمت خلق ہے۔ پہلی بنیاد عقیدہ اور ایمان اور توحید ہے۔ ساری خدمت بیان کر کے پھر کیا، ثم کان من الذین آمنوا، ان میں سے کون لوگ ہیں؟ ان میں سے جو لوگ ایمان لے کے آئیں گے، یہ کام، یہ خدمت کے کام ان کے پلے پڑیں گے جو ایمان والے، ورنہ تو ابو جہل بھی اونٹ ذبح کرتا تھا، کسی فائدے میں نہیں۔ قریش والوں نے بھی حاجیوں کی خدمت کی بے قیمت، قیمت اس کی لگے گی ثم کان من الذین آمنوا، جو ایمان لائیں گے۔ وتواصوا بالصبر، پھر صبر کی وصیت کرتے ہیں، وتواصوا بالمرحمہ، آپس میں باتیں کرتے ہیں، رحم کرو، رحم کی وصیت کرتے ہیں، دل سخت نہ کر، رحم کر۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ دائیں ہاتھ والے۔ جنت میں کون جائیں گے؟ اصحاب المیمنہ، یہ دائیں ہاتھ والے، یہ ہیں دائیں ہاتھ والے جن کا ایمان، جن کا صبر، جن کے اندر رحم، جو غریبوں کو کھانا کھلائیں، مسکینوں کو اور یتیموں کے ساتھ چلیں۔ وہ دل سخت ہے، آپ چولستان کی باتیں بتاتے ہیں تھر پار کر، ہمیں فرق نہیں پڑتا، دل سخت ہو گئے، رحم نہیں آتا۔ صحابی نے آ کے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل سخت ہو گیا، شکاوت قلبی کی بات کی، کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ، غریب کو کھانا کھلا۔ نسخہ کیا بتا دیا؟ اگر دل سخت ہے، آنسو نہیں آتے، دل نرم نہیں ہوتا، باتیں سن کے رحم نہیں آتا، خرچ کرنے کو دل نہیں چاہتا، مسکین یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا، دھکا نہ دینا، برتن نہ منجوانا ان سے، گھر کی تپڑیاں نہ ان سے پھروانا۔ یہ میرا بھتیجا ہے، میرے بچے تو اسکول میں جاتے ہیں، اس کا ابا فوت ہو گیا تھا، پھر میں نے گھر میں رکھ لیا، ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں، یہ گھر کا کام کرتا ہے۔ مسکین یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا، مسکین کو کھانا کھلانا، دل کی سختی کہی، جواب یہ دے دیا کہ جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی ان پہ رحم، جو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے، حدیث میں آتا ہے جو زمین والوں پہ رحم کرتا ہے آسمان والا ان پہ رحم کرتا ہے۔ جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے، ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، ہمارے بڑوں کا حق ادا نہ کرے، ان کی تقریر نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ جو شفقت اور نرمی سے محروم ہے وہ نیکی سے محروم ہے۔ میں کل ہی آیا، آپ بھائی بھی بہت سارے وہاں گئے، ویڈیوز دیکھتے رہے۔ خدمت کی باتیں تو کبھی کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، آج تو وقت اسی وہ آیتوں میں ہی لگ گیا، چلیں اللہ کا شکر ہے۔ تو میں وہاں جو کام کر رہے ہیں میں اس کی بات نہیں بتاتا، مجھے کچھ اور باتیں یاد آتی ہیں۔ یہ بکریاں چرانے والے، 6 لاکھ بکریاں چولستان میں، 1.5 لاکھ اونٹ ہیں، اور 2 لاکھ بکریاں، 6 لاکھ گائیں، 1.5 لاکھ اونٹ ہیں، باقی جانور ملا کے 13 لاکھ جانور ہیں۔
جس طرح وہ پیاس سے تڑپتے ہیں، پانی کا پتہ لگ جائے جو وہ دوڑ لگاتے ہیں، صرف پانی مل جائے، اور ان کے چرواہے کبھی ان کو کہیں لے کے جاتے ہیں، کبھی ان کو کہیں لے کے جاتے ہیں۔ گرمی ایسی ہے کہ زمین پاؤں لگتا نہیں ہے زمین پہ، جھکڑ آتے ہیں اور چہرے جھلستے ہیں، گرمی میں کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ ہر دوسرے دن بندہ کوئی بے ہوش ہوا ہوتا ہے، کسی کا پیٹ خراب ہے، کوئی ایک دن آتا تو اگلے دن بیمار ہے۔ تو مجھے وہاں ان لوگوں کی پرواہ نہیں ہوتی کہ جو ہے وہ تو کر ہی رہے ہیں، مجھے اس سارے منظر میں اللہ کے نبی یاد آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بکریاں کس نے چرائیں؟ ان صحراؤں میں سفر کس نے کیے؟ ہم تو گاڑیوں پہ جاتے ہیں، ہمارے تو موبائل بھی چلتے ہیں، ہم تو سویرے جاتے ہیں، شام کسی اچھی جگہ پہنچ جاتے ہیں، 3 دن رہے تو پھر 2 دن یہاں آ گئے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ایک مارکے میں ہم پیلو توڑنے لگے، یہ پیلو کی مسواک کرتے ہیں نا، اس کا پیلو کا پھل ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے کالے کالے پیلو کھاؤ، یہ رسیلے ہوتے ہیں، یہ میٹھے ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا اللہ کے نبی یہ بکریوں کے چرواہے کے سوا کون جانتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں بکریاں چراتا تھا۔ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال چرائی ہیں، قرآن مجید میں لکھا ہے کہ 10 سال بکریاں چرائی ہیں۔ بڑا مشکل کام ہے یہ بکریاں چرانا۔ کہا میں مکے والوں کے چند قرات کے عوض، چند دمڑیوں کے عوض میں مکے والوں کی بکریاں چراتا تھا۔ اونٹوں کے چرواہے دیکھتا ہوں، نہ پاؤں میں جوتا ہے، نہ کھانے کو کوئی چیز ہے، ابھی یہاں ابھی وہاں، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ ہجرت کا سفر تھا اور یہی اونٹوں کا دودھ پی کے اللہ کے نبی نے گزارا کیا، انہی بکریوں کے دودھ کے اوپر مدینہ میں زندگی گزاری۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہم ایک لشکر کے ساتھ مکہ آیا تو میرے ابا رک گئے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بڑے پریشان ہوئے، رو پڑے۔ ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ وہ جگہ ہے جب میں اونٹ چرایا کرتا تھا، اور شام کو گھر آ جاتا تو میرے ابا مجھے مارا کرتے تھے کہ تم شام کو اونٹ بھوکے لے کے آ گئے ہو، تمہیں اونٹ چرانے نہیں آتے، تم زندگی کس طرح گزارو گے؟ آج اللہ کے سوا میرے اوپر کوئی حاکم نہیں، یہ اونٹ چرانے والے تھے، یہ بکریاں چرانے والے تھے۔ آج وہ سارا معاشرہ اگر کوئی 1450 سال پرانی تاریخ دیکھنا چاہے تو آج چولستان میں آ کے دیکھ لے، بکریوں کے چرواہے، اونٹوں کے چرواہے، گھاس کی جھونپڑیوں میں رہنے والے، کھجوروں کے چھپر میں زندگی بسر کرنے والے، ایک وقت روٹی ملی، اگلے وقت نہیں ملی۔ میں ان لوگوں کی بھوک دیکھتا ہوں، پیاس دیکھتا ہوں، مجھے تبوک یاد آتی۔ 600 کلومیٹر کا سفر، 18 بندے ایک اونٹ کے اوپر، ایک بیٹھتا تھا اور 17۔ جولائی کا، جون کا مہینہ، پکی فصل چھوڑ کے جانا ہے، پیدل جانا ہے۔ صحابی کہتے پتے کھاتے تھے، ہمارے ہونٹ سوج گئے۔ کسی نے آ کے کہا اونٹ ذبح کر لیتے ہیں، اس کا گوشت کھائیں گے، اس کی اوجڑی میں سے پانی نچوڑ کے پئیں گے، اونٹ کے اندر سے پانی نچوڑیں گے، اس کی اوجڑی میں سے، انتڑیوں میں سے وہ پئیں گے، اس کا کوئی تیل ملیں گے، مالش کریں گے۔ یہ نوبت آ گئی، یہ بھوک تھی اور تکلیف تھی، یوں اسلام غالب ہوا ہے۔ 30,000 کا لشکر ہے، بھوکے۔ حضرت عمر آئے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اونٹ یوں ہی ذبح ہونے لگے ہم واپس کس طرح جائیں گے؟ آپ ان سب لوگوں کو بلائیں اور جو کچھ ان کے پاس کھانے پینے کا ان کو کہا ساتھ لائیں، اور آپ اللہ سے برکت کی دعا کریں، شاید اللہ تعالیٰ برکت دے دے۔ مجھے یہ حدیث پڑھ کے نا کچھ عجیب لگا۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور برکت دے دے گا، کہتے ہیں ممکن ہے اللہ تعالیٰ برکت دے دے، کیونکہ وہ اللہ کو اللہ سمجھتے تھے اور نبی کو، وہ نبی کو خدا نہیں سمجھتے تھے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ دعا کریں گے اور ضرور اللہ تعالیٰ برکت دے دے گا۔ ہم تو ہوتے تو کہتے دعا ہی نہ کریں، آپ خود ہی کہتے برکت ہو جائے گی۔ یہ صحیح بخاری میں لکھا ہے۔ یہ جو کچھ لوگوں کے پاس ہیں ان کو بلائیں اور انہیں کہیں کہ اپنا کھانا پینا ساتھ لے کے آئیں، آپ اللہ سے برکت کی دعا کریں، شاید اللہ تعالیٰ برکت دے دے۔ حدیث لکھا ہے ممکن اللہ تعالیٰ برکت دے دے۔
اونٹ ذبح نہ کرائیں. عقیدہ بڑا تھا ان لوگوں کا, عقیدے کے کمال کے لوگ تھے, ان کو غلبہ دنیا میں عقیدے کی بنیاد پہ ملا. آپ نے کہا ٹھیک کہا, لوگوں کو بلاؤ. ایک دسترخوان بچھایا اور کہا جو تمہارے پاس ہے یہاں لے کے آؤ. پاس کیا تھا؟ ایک مٹھی جو, ایک مٹھی کھجور, روٹی کے ٹکڑے. یہ 3 چیزیں حدیث میں لکھی جو لوگ لائے. ایک مٹھی جو, ایک مٹھی کھجور, روٹی کے ٹکڑے. روٹی کے ٹکڑے لوگ لائے, دسترخوان پہ جمع کیا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی, لوگوں سے کہا اپنے برتن بھرو. سب نے برتن بھر لیے اور دسترخوان پہ بہت کچھ بچ گیا. اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت دی کہ سب نے اپنے مٹھی مٹھی لائے تھے. عطاعت کی, میرے جیسا ہوتا کہتا جمع کرا دوں گا, میرے پاس کیا بچے گا. ان کے پاس مٹھی تھی, نہیں بچایا. ہمارے پاس کروڑوں, تب بھی پوچھتے اے چولستان پیسے بھیجیے تو فائدہ ہو جائے گا. اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں, ایئر کنڈیشنر میں بیٹھ کے فریج میں سے دودھ نکال کے پیتے ہیں, 10-10 ہزار کا ہوٹل کا کھانا کھاتے ہیں, کہتے ہیں میں بڑا مستحق ہوں. اور جن کے پاس پینے کا پانی نہیں, ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا کہ وہ مستحق ہے کہ مستحق. دیکھنا کہ ساڈا پیسہ ہی ضائع نہ ہو جائے. جو گھروں میں ضائع ہو رہا ہے, اینٹ پتھر پہ ضائع ہو رہا ہے, یہ ضائع نہیں ہو رہا. ضائع کب ہوگا؟ جب کسی جانور کو پانی ملے گا, جب کسی انسان کو روٹی ملے گی, تب ضائع ہوگا. دیکھنا ساڈا پیسہ نہ ضائع کر دینا, اس کو ہمیں دیں, ہم خود ضائع کریں گے. کہیں ایلومینیم لگائیں گے, کہیں پتھر لگائیں گے, کہیں شیشہ لگائیں گے, کوئی باتھ روم بنائیں گے سونے چاندی کا, تب پیسہ ضائع ہوگا. آ جاؤ مسلمانوں, اللہ کے واسطے میں ڈرتا ہوں. اس تبوک سے ایک بات کہوں اور بات پوری کروں. 480 کلومیٹر کا صحرا ہے چولستان کا, پنجاب میں. 1100 پانی کے ٹوبے اس میں, کہیں 50 کلومیٹر گہرا ہے, کہیں 192 کلومیٹر گہرا ہے. یہ مروڑ سے لے کے رحیم یار خان صاحب کا بات کی بات کرتا ہوں, سندھ کی بات نہیں کر رہا میں. 45 قلعے اس میں, اور وہ سارے دراور سے لے کے مروڑ تک. یہ کوئی قلعہ اسلام گڑھ ہے, کوئی قلعہ موج گڑھ ہے, کوئی قلعہ کچھ ہے, اتنے قلعے. یہ سارے قلعے دریائے آکڑا کے گرتے, دریا بہتا تھا اس صحرا میں. ہمارے گناہ کے دریا ختم ہو گیا اور صحرا بن گیا. میرے نبی نے معاذ سے کیا کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تبوک کے سفر میں چشمے سے پانی پیتے, یہ صحرا ہے. معاذ جب تو دوبارہ یہاں سے گزرے گا, یہ ریگستان کیا ہوگا؟ نخلستان. یہ علاقہ کھجوروں سے بھر جائے گا. جب نیکیاں ہوتی تو صحرا آباد ہو جاتے ہیں, اور جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو آباد زمینیں, دریا ختم ہو جاتے ہیں اور صحرا بن جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کر دے, ہمیں معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنائے اور اپنی نعمتوں کو اس طرح استعمال کرنے کی توفیق دے جو اس کا حکم ہے. جزاکم اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ المبین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. اللهم اعز الاسلام والمسلمين, اللهم انصر الجهاد والمجاهدين, اللهم انصر المجاهدين في كل مكان, اللهم انصرهم نصرا عضيدا وافتح لهم فتحا مبينا وافتح لهم فتحا قريبا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك من سواك. ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.